اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 464 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن ابي سلمة عن امه سلمة رضي الله تعالى عنها عن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی ابراہیم ابن یعقوب نے، انہوں نے عمرو بن عاصم سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے روایت کی ثابت سے، انہوں نے عمر بن ابو سلمہ سے، انہوں نے اپنے والدہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصاب احدکم مصیبت فلیقل انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم عندک احتسب مصیبتی فآجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا. جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی ملک ہے اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہم عندک احتسب مصیبتی فآجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا. اے اللہ، آپ کے پاس میں اپنی مصیبت کے ثواب کی امید رکھتا ہوں، پس مجھے اس کا اجر عنایت فرمائیے اور مجھے اس کے بدلے میں بلائی عطا فرمائیے. فلما احتضر ابو سلمة قال اللهم اخلف في اهلي خيرا مني. فلما قبض قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها انا لله وانا اليه راجعون عند الله احتسب مصیبتی فاجرنی فيها. پس جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی: اے اللہ، میری اہلیہ کو مجھ سے بہتر قائم مقام عطا فرما دے. پھر جب ان کی روح قبض ہو گئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا. پس آپ مجھے اس کا ثواب عنایت فرمائیے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے. وروی ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجہ عن ام سلمة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو سلمة اسمہ عبداللہ ابن عبد الاسد. اور یہ روایت اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے. اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ابن عبد الاسد تھا. جی عزیز طلباء کرام، دنیا میں انسانوں کو بعض اوقات مصائب، آفات اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو ایسے میں صبر کرنا، ہمت سے کام لینا، یہ مستحسن عمل بھی ہے اور شریعت کی طرف سے مامور بھی ہی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اس طرح کہنے والوں کے لیے ہی اللہ جل شانہ نے بشارت ذکر فرمائی ہے. تو لہٰذا اب غم کی خبر سننے کے بعد، کوئی تکلیف آنے کے بعد اس طرح کی دعا پڑھنی چاہیے، جس طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفات کے وقت یہ دعا کی کہ اللہ ام سلمہ کو مجھ سے بہترین قائم مقام عطا فرما. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی تھے.
تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو تمام انسانوں میں سے سب سے افضل اور بہترین تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ باب وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سلمة بن وردان عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہمیں روایت کی یوسف ابن عیسیٰ نے، انہوں نے فضل ابن موسیٰ سے، انہوں نے سلمہ ابن وردان سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك، ثم أتاه يوم الثالث فقال له مثل ذلك، قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی دعا سب سے بہتر ہے، افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار سے دنیا اور آخرت کی خیریت اور عافیت طلب کرو۔ ثم اتاہ فی الیوم الثانی، پھر وہ صاحب دوسرے دن آئے، پھر وہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر وہی سوال ہوا تو وہی جواب ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ جب تم دنیا میں عافیت دیے گئے اور آخرت میں بھی عافیت دیے گئی، یعنی دونوں جگہ جب تمہیں عافیت مل گئی تو تم یقیناً کامیاب ہو گئے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق سے۔ انما نعرفہ من حدیث سلمة بن وردان، ہم اسے جانتے ہیں صرف سلمہ ابن وردان کے حدیث کے طریق سے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے جعفر ابن سلیمان الضبعی سے، انہوں نے کہمس ابن الحسن سے، انہوں نے عبداللہ ابن بریدہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر مجھے پتہ چلا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے تو میں اس رات میں کیا دعا مانگوں، یعنی اگر اس رات کا مجھے کہیں سے پتہ چلا تو پھر اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت درگزر کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس آپ مجھ سے درگزر فرمائیے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یقیناً عزیز طلباء کرام، عافیت یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ اگر ظاہری اعتبار سے بھی ہو تو بھی انسان امراض اور آفات سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر باطنی اعتبار سے ہو تو بھی انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، آخرت کے اعتبار سے ہو تو جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو تو امراض، آفات اور گناہوں سے محفوظ رہنا یہ عافیت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے عبیدۃ بن حمید سے، انہوں نے یزید بن ابو زیاد سے، انہوں نے عبداللہ بن الحارث سے، انہوں نے عباس بن عبد المطلب سے، قال وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، قال صل اللہ العافیۃ، فمکثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، فقال لی یا عباس
या अम्म रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलआफियत फी दुनिया वल आखिरा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए कि मैं अल्लाह से मांगूँ, अल्लाह जल्ल शानहू से उसका सवाल करूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से आफियत तलब करो। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैं कई दिन ठहरा रहा, फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखाइए जो मैं अल्लाह से मांगूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्बास, ए अल्लाह के रसूल के चचा, अल्लाह जल्ल शानहू से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगो। हाज़ा हदीस सहीह, ये हदीस सही है। व अब्दुल्लाह हुआ इब्न अल हारिस इब्न नौफल, ये इब्न अल हारिस इब्न नौफल है, यानी हारिस इब्न नौफल के बेटे हैं। वक़द समिअ मिन अल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और इनकी सिमा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। बाबुन व बिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न उमर इब्न अबिल वज़ीर क़ाल हद्दसना ज़नफ़ल इब्न अब्दिल्लाह अबू अब्दिल्लाह अन इब्न अबी मुलैकत अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन अबी बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अरादा अमरन क़ाला अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। हमें रिवायत की मुहम्मद इब्न बशार ने, उन्होंने इब्राहीम इब्न उमर इब्न अबुल वज़ीर से, उन्होंने ज़नफ़ल इब्न अब्दिल्लाह से, अबू अब्दिल्लाह से, उन्होंने इब्न अबू मुलैका से, उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और उन्होंने अपने वालिद मुहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी काम का इरादा फरमाते तो यही पढ़ते, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। ए अल्लाह मेरे लिए काम अच्छा कर दे और जो काम मेरे हक में बेहतर हो उसको मेरे लिए पसंद कर दे। अजीज़ तलबाए किराम, ये इस्तिखारे की एक जामिअ दुआ है। हाज़ा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस गरीब है। ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस ज़नफ़ल, हम इसे सिर्फ ज़नफ़ल के तरीक़ से जानते हैं। वह हुआ ज़ईफ़ुन इंद अहलिल हदीस, और ये मुहद्दिसीन हज़रात के नज़दीक ज़ईफ़ है। व युक़ालु लहू ज़नफ़ल इब्न अब्दिल्लाह अल अरफ़ी व कान यस्कुनु अरफ़ात व तफ़र्रद बिहाज़ल हदीस व ला युताबअ अलैहि। इनको ज़नफ़ल इब्न अब्दुल्लाह अल अरफ़ी कहा जाता है और ये अरफ़ात में रहते थे और इस हदीस के नकल करने में मुतफ़र्रिद है, इनके कोई मुताबिअ मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक दूसरी दुआ भी है अजीज़ तलबाए किराम इस्तिखारे की, जो कि तफसील से है। ये वाली आसान भी है और एक जामिअ दुआ है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। बाबुन व बिही क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न मंसूर क़ाल हद्दसना हिब्बान इब्न हिलाल क़ाल हद्दसना अबान व इब्न यज़ीद अल अत्तार क़ाल हद्दसना यहया अन्न ज़ैद इब्न सलाम हद्दसहु अन्न अबा सल्लाम हद्दसहु अन अबी मालिक अल अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें रिवायत की इसहाक़ इब्न मंसूर ने, उन्होंने हिब्बान इब्न हिलाल से, उन्होंने अबान से जो कि यजीद अल अत्तार के बेटे हैं, उन्होंने रिवायत की यहया से कि ज़ैद इब्न सलाम ने उनको हदीस बयान की कि अबू सल्लाम ने उनको हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हदीस बयान की। उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वुज़ू शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन औ तमला मा बैन अस्समावाति वल अर्द वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु ज़ियाउन वल क़ुरआनु हुज्जतुल लक औ अलैका कुल्लुन नास यग़दु फबायिउन नफ्सहु फमुअतिक़ुहा औ मुबिक़ुहा। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। अल वुज़ू शत्रुल ईमान, वुज़ू आधा ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना तराजू को भर देता है और सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आसमान और ज़मीन के फ़िज़ा को भर देते हैं। वस्सलातु नूरुन, और नमाज नूर है। वस्सदक़तु बुरहानुन, और खैरात दलील है। और सब्र रोशनी है। और कुरान तेरे लिए हुज्जत है या तुम्हारे ऊपर हुज्जत है। लोग सुबह करते हैं, पस हर शख्स अपने नफ्स का सौदा करने वाला है, पस वो या तो इसको आज़ाद करने वाला है या उसको हलाक करने वाला है। ये हदीस हसन सही है।
یہاں پر اس روایت میں عزیز طلباء کرام الوضوء شطر الایمان کہا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں وضو کی جگہ الطہور شطر الایمان ہے۔ بعض روایات میں شطر کی جگہ نصف بھی آیا ہے، تو یاد رکھیے گا اس سے ایک آدھ مرتبہ وضو کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا ایمان کے آدھے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یعنی انسان جب ہمیشہ وضو میں رہتا ہے تو ہمیشہ وضو میں رہنے سے یہ ایمان کے آدھے تقاضوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن اس کے ذریعے سے نفس کا مقابلہ کرتا ہے، شہوت کا مقابلہ کر سکتا ہے، غلط خیالات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ باوضو رہنا یہ بہت ہی بہترین ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني قيس بن الربيع وكان من بني أسد عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن علي بن أبي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن حاتم المؤدب نے، انہوں نے علی بن ثابت سے انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی قیس بن الربیع نے، اور وہ بنو اسد سے تھے۔ انہوں نے روایت کی اغر بن الصباح سے، انہوں نے خلیفہ ابن حسین سے، انہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا اکثر ما دعا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیت عرفت فی الموقف اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما تقول اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی وإلیک مآبی ولک رب تراثی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء به الریح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں شام کے وقت بکثرت جو دعا فرمائی تھی وہ یہی تھی، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے جیسے کہ آپ نے اپنی تعریف کی ہے، اور بہتر اس سے جو ہم نے تعریف کی ہے۔ بعض روایات میں یہ نقولو ہے، بعض میں تقولو ہے، تو پھر اگر تقولو ہو تو بہتر اس سے کہ جو آپ نے کی ہے۔ اے اللہ آپ کے لیے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا ہے، اور آپ ہی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور آپ ہی کے لیے اے میرے پروردگار میری میراث ہے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور سینے کے وسوسے سے، اور پراگندہ حالی سے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو ہوا لاتی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے، ولیس اسنادہ بالقوی، اور اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے۔ باب وبہ قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد ابن اخت سفیان الثوری قال حدثنا لیث بن ابی سلیم عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن حاتم المؤدب نے، انہوں نے روایت کی عمار بن محمد سے، اور یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بانجے ہیں۔ انہوں نے روایت کی لیث بن ابو سلیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ثابت سے، انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعاء کثیر لم نحفظ منہ شیئا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منہ شیئا قال الا ادلکم علی ما یجمع ذلك كله تقول اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا فرمائی، ہم نے اس میں سے زیادہ یاد نہیں کیا، یا ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا زیادتی کی وجہ سے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سی دعائیں فرمائی جس میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں
ایسی دعا نہ بتلاؤ جس میں یہ ساری دعائیں شامل ہو، ساری دعاؤں کو جمع کرنے والی ہو۔ وہ یہ کہ تم لوگ یہ کہو کہ اے اللہ ہم آپ سے وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، اور ہم ان سب چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اور مقاصد اور مرادوں تک پہنچنا آپ ہی کے کرم پر موقوف ہے، اور کچھ طاقت اور قوت نہیں مگر آپ ہی کی مدد سے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور عمومی طور پر تمام انسانوں کا جائزہ لیں تو وقت کے مرور کے ساتھ ساتھ، گزرنے کے ساتھ ساتھ حافظہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمام دعائیں، مسنون دعائیں، آپ علیہ السلام سے منقول دعائیں ہم نہ یاد کر سکتے ہیں نہ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے بہتر عزیز طلباء کرام یہی ہے کہ یہ آخری دعا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اس سے اوپر کوئی دعا نہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اگر یہ 2 لائن کی دعا یہ یاد کریں، اس کو پڑھیں، اللہ جل شانہ سے یہی مانگے، تو آپ علیہ السلام کی وہ تمام دعائیں ہمارے لیے حاصل ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا ابو موسى الانصاري قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابي كعب صاحب الحريري قال حدثني شهر بن حوشب، ہمیں روایت کی ابو موسیٰ الانصاری نے، انہوں نے معاذ بن جبل سے، انہوں نے ابو کعب صاحب الحریر سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی شہر ابن حوشب نے کہا قلت لأم سلمة یا ام المؤمنین ما كان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك، میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، اے ام المؤمنین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کی بکثرت دعا کیا ہوتی تھی؟ قالت کان اکثر دعائه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قالت فقلت یا رسول اللہ ما لأکثر دعائک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قالت یا ام سلمہ انه ليس آدمی الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، فطلع معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ہوتے تو اکثر دعا آپ کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا کیوں کرتے رہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، بے شک کوئی آدمی نہیں مگر اس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، پس وہ جس کا دل چاہتے ہیں سیدھا رکھتے ہیں اور جس کا دل چاہتے ہیں اسے ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ پھر حدیث کے جو راوی ہے معاذ ابن معاذ، انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کر دے، اس کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت پر لے آئے۔ وفی الباب عن عائشہ والنواس بن سمعان وانس وجابر وعبداللہ بن عمرو ونعیم بن حمار، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نواس بن سمعان، انس، جابر، عبداللہ ابن عمر اور نعیم ابن حمار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ بھی دعا ہے مشہور آپ علیہ السلام کی ادعیہ میں سے، مسنون دعاؤں میں سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، جس کو بھی اپنے رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ خود کو کبھی مامون اور محفوظ نہیں سمجھتا، اور یہی بندگی کا کمال ہے کہ آپ علیہ السلام جب یہ فرما رہے ہیں تو میں کیا ہوں کہ میں اپنے اوپر اطمینان سے زندگی گزاروں اور مطمئن رہوں کہ میں نے ایمان کے ساتھ ہی جانا ہے۔ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح پہنچا ہے پیر دے، جس طرح اس کے شان کے ساتھ مناسب ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ، مزید ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔